بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ یہ سورہ نساء کی 29 نمبر آیت کا ایک جز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ ہاں، ایسی تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ اس آیت میں معاملات کی درستگی کا ایک اہم ضابطہ بتلایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر استعمال نہ کرو۔ معاملات اسلام کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے، لہٰذا اس کی درستگی اور صفائی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپسی اختلافات اور جھگڑوں کا ایک سیلاب آیا ہے۔ اس کا ہلکا سا اندازہ عدالتوں میں درج ہونے والے مقدمات سے لگایا جا سکتا ہے، مگر یہ اندازہ یقینی نہیں بلکہ بہت معمولی ہے، اس لیے کہ بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں کی دہلیز تک بھی پہنچ نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں مقدمات درج کرانے میں بہت روپیہ ضائع ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عدالتوں میں اتنے سارے مقدمات درج کیوں ہے؟ برسوں کی بنی بنائی دوستی یکدم دشمنی اور عداوتوں میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپسی معاملات کا صاف نہ ہونا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے معاملات کی صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ معاملات کی صفائی کی اہمیت پر شریعت اسلامیہ نے جس اہتمام کے ساتھ زور دیا ہے وہ بے شمار ہے، مگر میں ان میں سے چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت ہے۔ اس مکمل آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے اصولوں کو بیان کیا ہے۔ یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادات کا حکم دیا تو فقط ایک جملے میں دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مگر جب معاملات کا نمبر آتا ہے تو اس پر قرآن کریم کی سب سے طویل آیت نازل ہوتی ہے جو تقریباً 100 صفحے کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں حقوق اللہ سے توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہے۔ پہلی یہ کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ اس پر ندامت ہو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لے۔ لیکن اگر کوتاہی کا تعلق بندے کے حق سے ہے تو توبہ کے لیے ان 3 شرطوں کے علاوہ مزید ایک شرط یہ ہے کہ سامنے والا یا تو معاف کر دے یا سامنے والے کا حق ادا کر دیا جائے۔ اسی سے اندازہ لگایا جائے کہ اسلام میں حقوق العباد کا درجہ کتنا بڑا ہوا ہے اور اسلام اس کی اہمیت کو کس شان کے ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جمع ہو جائے تو اول یہ کوشش کیجیے کہ دونوں کو ادا کرے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی ادا ہو سکتا ہے تو اب شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے کہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح دی جائے گی۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہی بات بیان فرمائی ہے، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں جو اہم ترین کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان میں سے ایک کتاب ہدایہ ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔
ان 4 جلدوں میں سے ایک جلد عبادات کے احکام کو شامل ہے اور بقیہ 3 جلدوں میں معاملات کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں معاملات کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ دین کا 75% حصہ معاملات پر مشتمل ہے اور عبادات فقط 25% کو شامل ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد ہے، ان کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہی مسائل و احکام کو ہم تک پہنچا کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں، بلکہ بعض لوگوں نے آپ کی تصنیفات کی تعداد 900 سے زائد بیان کی ہے۔ کسی نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ نے ہر فن پر کتاب لکھی ہے مگر تصوف پر آپ کی کوئی تصنیف اور کتاب نہیں ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے وہ تصوف ہی کی کتاب ہے۔ آپ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ تصوف دین اور شریعت کی ٹیک ٹیک پیروی کرنے کا نام ہے، اور دین و شریعت کی بالکل صحیح پیروی لین دین کے معاملات میں صفائی سے ہی ہوتی ہے۔